محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس گفتگو میں جو ہمارا عنوان ہے کہ عدل قانون سب کے لیے ہے، کسی کو استثناء نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے گا۔ اب ہم چلتے ہیں دلائل کے ساتھ اس پر بات کرتے ہیں۔ جو قانون کسی کو استثناء دے دے اور کسی کو سزا دے دے تو ایسا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ پہلی قومیں جو تباہ ہوئیں وہ اسی وجہ سے تباہ ہوئیں۔ آگے میں اس کے اوپر دلائل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس کو تھوڑا غور سے سننا ہے آپ نے۔ اگر سابقہ 2 ویڈیو سے یہ ویڈیو تھوڑی سی بڑی ہو جائے تو محسوس نہ کیجیے گا، چونکہ میں نے اس کے جو احادیث مبارکہ ہیں وہ مکمل آپ کے سامنے رکھنی۔ اب ذرا سب سے پہلے تو میں ایک آپ کے سامنے وہ روایت رکھنا چاہتا ہوں جب ایک یہودی نے زنا کیا، وہ جوڑا پکڑا گیا، یہودی مقدمہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آئے۔ جوڑا گرفتار تھا اور ان پر بدکاری کا جرم بھی ثابت ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا، یہ بتاؤ کہ تمہارے یہاں اس جرم کی سزا کیا ہے؟ تم یہودی ہو اور ایک شریعت کو مانتے ہو، تمہارے یہاں بھی ایک قانون اور ضابطہ ہے۔ یاد رکھیں، اگر مسلمان ہے تو مسلمان کو اسلامی قانون اور ضابطے کے مطابق سزا دی جائے گی یا جزا دی جائے گی۔ انصاف اسلامی قانون کے مطابق ہوگا۔ اگر کوئی مسلمان نہیں ہے تو پھر جو اس کا مذہب ہے، جو اس کی مذہبی نظریات ہیں، اس کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی۔ ہاں، ملک کا قانون الگ ہوتا ہے جو سب کے لیے برابر ہوتا ہے، پھر ملکی قوانین اس کے اوپر ہم الگ انشاءاللہ گفتگو کریں گے، وہ ایک الگ موضوع گفتگو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں اس جرم کی سزا یہ ہے کہ دونوں کے منہ کالے کیے جائیں اور گدھے پر بٹھا کر پورے شہر کا چکر لگایا جائے اور ساتھ مار پٹائی بھی کی جائے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ جو ایمان لا چکے تھے اور یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اب وہ مسلمان ہو چکے تھے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن چکے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تورات میں اس جرم کی سزا یہی ہے جو یہ بتا رہے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ قانون کو چھپانے کے لیے، کسی کو بچانے کے لیے غلط بیانی کرنا، غلط قانون بنانا، یہ یہودیوں کی فطرت ہے، مسلمانوں کی فطرت نہیں ہے۔ یہودی اپنی کتاب کو بھی چھپا لیتے تھے، اس کے حصے چھپا لیتے تھے، اور آج مسلمان وہی کام کر رہے ہیں، کسی کے لیے کچھ قانون بنا رہے ہیں، کسی کے لیے کچھ قانون بنا رہے ہیں۔ ذرا سنیں تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ غلط بیانی کر رہے ہیں کیونکہ تورات میں یہ سزا نہیں ہے، بلکہ یہ سزا انہوں نے خود گھڑ لی ہے، یعنی یہ قانون انہوں نے خود گھڑ لیا ہے اپنے لیے۔ اب یہی سوال میرا ہے تمام مسلمانوں سے، کلمہ پڑھنے والوں سے اور ہمارے اسمبلی میں بیٹھے لوگوں سے، چاہے وہ سینٹ میں ہوں، چاہے قومی اسمبلی میں ہوں، چاہے اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں، سب سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا خود قانون گھڑ لینا یہ کون سا انصاف ہے؟ اپنے لیے قانون گھڑ لینا یہ کون سا انصاف ہے؟ پاکستان کے آئین کا پہلا ہی تقاضا یہی ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی قانون شریعت اسلامیہ کے خلاف، قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ مقدمہ پیش ہوا ہے، تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان یہودیوں نے یہ خود گھڑ لی ہے بات۔ تورات میں اس گناہ کی سزا یعنی زنا کی سزا جو ہے رجم ہے، یعنی سنگسار کی سزا ہے، سنگسار کرنا، پتھر مار کے سنگسار کرنا۔ لیکن جب ان لوگوں نے اصرار کیا کہ تورات میں یہی لکھا ہوا ہے جو ہم نے بتایا ہے، تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تورات لے کر آؤ۔ چنانچہ اسی مجلس کے اندر تورات لائی گئی، یہودی عالم سے کہا گیا اس جرم کی سزا پڑھ کر سناؤ۔ اس نے اس سزا کے متعلق آیتیں اس طرح پڑھی کہ درمیان کی آیت چھوڑ دی، درمیان کی آیت چھوڑ دی۔ اس پر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی خیانت پکڑ لی اور کہا کہ اللہ کے دشمن، یہ بھی تو پڑھ، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ جہاں وہ سزا کا ذکر تھا اس کو چھپا دیا گیا، اس کو چھپا دیا گیا تھا۔ پاکستان کا آئین تو یہ کہتا تھا کہ حاکم وقت ہو یا کتنے بھی بڑے عہدے پر بیٹھا ہوا ہو، اس کو بھی سزا، اگر اس نے گناہ کیا ہے، اس نے قتل کیا، اس نے جرم کیا ہے، اس کو جواب دینا پڑے گا، اس کو چوری کے اس نے جواب دینا پڑے گا۔ مگر تم بیٹھ کر اس کو بدل رہے ہو، بتاؤ تم کہاں کھڑے ہوئے ہو؟
کیا تم مسلمان ہو؟ ذرا یہ اپنے آپ پر غور کرنا اور اپنے آپ سے سوال کرنا، ذرا سنو۔ اب انہوں نے یہاں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تورات میں اس جرم کی اصل سزا تو راجم ہی تھی، لیکن جو زمانہ بدلا یہودی علماء نے اس سزا کی اطلاق میں خیانت کرنا شروع کر دی۔ جب کوئی غریب آدمی اس جرم میں پکڑا جاتا اسے سنسار کر دیتے، لیکن کوئی امیر پکڑا جاتا اور صاحب ثروت آدمی پکڑا جاتا تو اس کو نرمی سے سزا دے کر خانہ پوری کر دیتے تھے۔ اس حدیث پاک کو آپ دیکھیں سنن ابو داؤد کتاب الحدود باب فی رجم الیہود یہودین، رقم الحدیث ہے 4446، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب ذرا غور کریں، کیا ہم اتنے بڑے ہو گئے کہ ہم قانون بدلنے لگ گئے اور اللہ سے بھی بغاوت کرنے لگ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بغاوت کرنے لگ گئے؟ ذرا سنیے، اپنے آپ کو استثناء دلانے والے یا لوگوں کو استثناء دینے والے، فلاں کو بھی استثناء، فلاں کو بھی استثناء ہے، وہ چوری کرے، جاری کرے، جرم کرے، قتل کرے، گناہ کرے، زنا کرے، شرعام کچھ کرے، وہ پاکستان کو بیچ دے، پاکستان کی چیزیں بیچ دے، کسی کی عزت اچھال دے، کسی کو گھر سے اٹھا دے، کسی کو غائب کر دے، کچھ کر دے، استثناء ہے جی، ہم نے استثناء دے، پھر تو ہم اس کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے نا، کھلے عام یعنی اجازت دے دی ہر جرم کرنے کی۔ ذرا سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ مبارک، ظاہری زمانہ مبارک میں ایک خاتون فاطمہ بنت اسد نے، جو قریش کے قبیلہ بنو مخزوم سے تعلق رکھتی تھی، اس نے چوری کی۔ کیونکہ اسلام میں چوری کی سزا ہے ہاتھ کاٹنا۔ خاندان والوں کو اس کے ہاتھ کاٹے جانے پر بے عزتی کا احساس ہوا کہ بے عزتی ہوگی خاندان کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سفارش کی، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ ان کے یہ بیٹے تھے حضرت اسامہ، تو ان کو سفارش کے لیے بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ جب انہوں نے عرض کیا کہ میں اس لیے حاضر ہوا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کا رنگ متغیر ہو گیا، کیونکہ وہ استثناء مانگا جا رہا تھا کہ اس کو استثناء دے دیا جائے، اس سزا سے استثناء دیا جائے، باقی کوئی جرم کرے تو اسے سزا دیں، لیکن قریش کے چونکہ بنو مخزوم قبیلے کے سرداروں کی وہ بیٹی تھی اور ان کے خاندان کی تھی، تو ان کے خاندان کے لیے رسوائی تھی کہ انہیں سزا مل گئی، لہذا استثناء دے دی جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، چہرے کا رنگ مبارک بدل گیا، خود کو قاری کہنے والے، خود کو حافظ کہنے والے، خود کو سید کہنے والے، خود کو مسلمان کہنے والے، کلمہ پڑھنے والے علماء کہاں خاموش ہیں؟ کیوں؟ جو اللہ رسول اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عز و جل ان کے قوانین کے خلاف قانون بنائے جا رہے ہیں، اس پر بولتے کیوں نہیں ہیں؟ کس کا قانون یہ پیش کیا جا رہا ہے؟ ذرا سنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ آپ کا چہرے کا رنگ مبارک متغیر ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی حدود کے بارے میں مجھ سے سفارش کرتے ہو؟ یہ تو فاطمہ بنت اسد ہے جو بنی مخزوم سے تعلق رکھتی ہے، قریش کی ایک شاخ قبیلہ بنی مخزوم سے تعلق رکھتی ہے، یہ تو فاطمہ بنت اسد ہے۔ خدا کی قسم یعنی اللہ کی قسم، اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہ، جن سے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون کے لیے کہ قانون سے کسی کو استثناء نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کٹوا دیتا۔ اب یہ کتاب پڑھے صحیح مسلم شریف کتاب الحدود باب قطع سارق شریف وغیرہ، رقم الحدیث جو ہے 1688 ہے، یعنی 1688 یہ حدیث کا نمبر ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے سامنے، آقا علیہ وسلم نے ان کی مثال دی ہے جو طیبہ بھی ہیں، جو طاہرہ بھی ہیں، جو عصمت والی بھی ہیں، جو پاکیزہ بھی ہیں، جو جن کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قانون سمجھا رہے ہیں کہ اگر وہ بھی ایسا کر لیتی تو ان کے بھی میں ہاتھ کٹوا دیتا۔ تو تم کون ہو اپنے آپ کو استثناء سے لے کر مستثنیٰ کرنے والے؟ اگر جرم کرو گے تو پھر جرم کی سزا تو ہوگی نا، اگر عام بندہ جرم کرے گا تو اسے بھی سزا ملے گی، اگر اعلیٰ عہدے پر بیٹھا جرم کرے گا تو اسے بھی سزا ملے گی، قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے، استثناء کسی کے لیے بھی
نہیں ہوا کرتا ہے، یہ حرام اور ناجائز ہے۔ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت ہونا ہے، خود کو خدا بنانا ہے، اس لیے کہ پاکیزہ ذات تو صرف اللہ کی ہے نا، پاک تو صرف اللہ ہے، گرفت سے پاک اللہ ہے، اس سے کوئی جواب دہی نہیں کر سکتا، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ وہ لا شریک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ خالق ہے کل کائنات کا، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ جہاں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو اور اپنی بیٹی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میری بیٹی بھی اگر ایسا کر لیتی تو میں اس کے ہاتھ کٹوا دیتا، اور خود اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر دیتے ہیں عدل کے لیے، جواب دہی کے لیے، تو تم کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ہو گئے؟ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے بھی بڑے ہو گئے؟ آگے سنیے ذرا، حضرت اسید بن حضیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے، آپس میں مذاق کر رہے تھے، اور کچھ روایت میں یوں آیا کہ ایک غزوے کا موقع تھا، جنگ صفے سیدھی کروا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ان کریم آقا علیہ السلام تشریف لائے تو ان کو اس صحابی کو ایک صحابی کو آپ نے اس طرح کوکھ میں لکڑی سے ایک کونچا دیا یا تیر کے دستے سے ایک اس طرح کونچا دیا اور سیدھا کیا، ان کو سائڈ پہ کیا، تو وہ بولے کب؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برسر منبر فرمایا تھا، فرمایا کہ میں نے اگر کسی کا کوئی حق مارا ہو، میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو تو وہ مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے۔ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں عوام کی عدالت میں، لوگوں کو چند لوگوں کے لیے تم قانون بنا کر ان کو استثناء دینے والوں، کیا تم نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا بنا دیا ہے؟ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو ان سے بھی تم نے انہیں بڑا بنا دیا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے ہیں عوام کی عدالت میں، تو پھر یہ جواب دے کیوں نہیں ہے جنہیں تم استثناء دے رہے ہو؟ ذرا سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ صحابی حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے تکلیف دی ہے تو مجھے بدلہ دیجیے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدلہ لے لو۔ بڑا طویل واقعہ، میں مختصر اس کو کر رہا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر بھی منگوایا، دستہ منگوایا یا وہ چھڑی منگوائی، تو آقا علیہ السلام نے جب انہوں نے کہا کہ یہ لو اور بدلہ لے لو مجھ سے، جب وہ بدلہ لینے لگے تو انہوں نے آگے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے مجھے مارا تھا تو میں نے قمیض نہیں پہنی ہوئی تھی، یعنی کرتا نہیں پہنا ہوا تھا، آپ نے کرتا پہنا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اٹھا دیا، فرمایا لو اب تم اسی طرح بدلہ لے لو جس طرح میں نے تمہیں مارا تھا۔ یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جواب دہ ہیں عوام کی عدالت کے اندر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کپڑا اوپر اٹھایا تو وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے چمٹ گئے اور آپ کے پہلو مبارک پر بوسے دینے لگے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا منشا تو صرف یہی تھا کہ میں جسم اقدس کو چوم لوں، میں جسم اقدس کے بوسے لے لوں۔ یہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنے آپ کو عوامی عدالت میں پیش کر دیا ہے۔ یہ حدیث پاک آپ دیکھ سکتے ہیں سنن ابو داؤد کتاب الادب باب فی قبلۃ الجسد، رقم الحدیث ہے 5224، یعنی 5224 یہ حدیث نمبر ہے۔ اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ صحابی جو بدلے کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عذر پیش نہیں کیا، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، جنہوں نے کہا کہ میں بدلہ لیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عذر پیش نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہارا نبی ہوں، میں تمہارا رسول ہوں، اللہ کا رسول ہوں، مجھ سے تم بدلہ لیتے ہو اور مجھے تو استثناء دے دو۔ نہ یہ نہیں کہا کہ میں صدر پاکستان ہوں، میں فیلڈ مارشل ہوں، میں گورنر ہوں، میں فلانا ہوں، مجھے استثناء دے دو، میں جج ہوں، میں چیف جسٹس ہوں، میں چیف آف آرمی سٹاف ہوں، چیف آف ایئر فورس ہوں، چیف آف نیول سٹاف ہوں، میں فلانا ہوں یا میں کوئی عالم ہوں یا میں محقق یا محدث ہوں، مجھے استثناء دے دو۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات مبارک کو پیش کر دیا، ورنہ آج کے دور میں تو آپ دیکھ رہے ہیں جس کے طریقے کا قانون بنایا جا رہا ہے۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ موجود ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا واقعہ موجود ہے، انہوں نے خود کو اپنے آپ کو عدالت میں پیش کر دیا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے خلاف جب فیصلہ ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس فیصلے کو تسلیم کیا عدالت کے اندر۔ اسی طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو جب عوام میں جواب دہی کے لیے پوچھا گیا کہ یہ کرتا آپ کا قد بڑا ہے، ایک چادر سے نہیں بن سکتا، بڑا مشہور واقعہ ہے، میں خلاصہ کر رہا ہوں، اس وقت سیدنا فاروق اعظم کو عوامی عدالت میں جواب دینا پڑے گا۔ بس میں اتنا التجا کرتا ہوں اپنی قوم سے، اپنے مسلمان بھائیوں سے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں اور اس پر بلیو کرتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتے ہیں، کیا لوگوں کو چند لوگوں کے لیے قانون بنا کر انہیں استثناء دینے والوں، کیا تم اللہ عز و جل کے برابر ہو گئے ہو؟
या फिर तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े हो गए हो, हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से बड़े हो गए हो, सैयदना फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु से बड़े हो गए हो, सैयदना अली मुर्तजा रदियल्लाहु ताला अन्हु से बड़े हो गए हो। खौफ खुदा करो, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह की वो बे आवाज लाठी चल जाए और उसकी गिरफ्त बड़ी सख्त है। वो फरमाता है इन्ना अज़ाबी लशदीद, मेरी गिरफ्त बड़ी सख्त है, मेरा अजाब बड़ा सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर वो छोड़ता नहीं है। मेरी दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें सच्चा और पक्का मुसलमान बनाए, आमीन।